बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में 3 से 4 बहुत अहम चीज़ें उनकी बात करेंगे। क्विकली शुरू करते हैं। शहबाज शरीफ और उनकी टीम इस वक्त मुश्किल में है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला कर लिया है। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इमरान खान साहब से मिले, शहबाज शरीफ साहब से मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून वाले भी मुज़ाकरात के साथ साथ मुखालिफिन को क्या करना चाहिए ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी अपनी जानिब से इन मुज़ाकरात की सदाओं के दरमियान अपने मुखालिफिन पर जो भी सियासी तंज करना है, निशाना ताकना है, वो काम कर रहे हैं जो सियासत में किया जाता है, हो रहा है। लेकिन एक फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करने का। वो फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा लगता है कि कर लिया, उसकी खबर आई है, अभी इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बदतमीज़ी की जा रही है। ये बदतमीज़ी की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीडीएम की इस हुकूमत की जानिब से, वज़रा की जानिब से। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा भी ये बदतमीज़ी बहुत खुल के कर रही थी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और उसके जज साहिबान के साथ। अब वो सरज़मीन मुक़द्दस पर हैं। दुआ है अल्लाह ताला उनकी और तमाम इबादत करने वालों की इबादतें कबूल फरमाए और हिदायत भी दे हम सबको। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा भी ये बदतमीज़ी बाकायदा तौर पर अदालत से कर रही थी। अब इन हालात में ये बदतमीज़ी एक स्टेप और बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने अपने सहाफ़ियों को इशारा कर दिया है कि आप इस बदतमीज़ी में शामिल हो जाएं और ये बदतमीज़ी आपको मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग नून के अलावा हुकूमत के दोस्तों के जो टाउट्स हैं, उन टाउट्स की सोशल मीडिया पोस्टों में नज़र आ रही है। इस बदतमीज़ी में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल ये लोग जो बदतमीज़ लोग हैं, जो टाउट्स लोग हैं, बाकायदा एजेंट टाइप के सहाफ़ी लोग हैं, ये बदतमीज़ी ये लोग अपने सवाल में कर रहे हैं। इसकी भी बात करेंगे। और एक सवाल हमारे यहाँ और उठाया जा रहा है। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त किसके साथ है? इस महाज़ाराई की कैफियत में जो हुकूमत ने पैदा की है, इस महाज़ाराई की कैफियत में फ़ौज हुकूमत के साथ है, या ये महाज़ाराई अगर अदलिया के ख़िलाफ़ कर रही है हुकूमत, तो फ़ौज अदलिया के साथ है या नहीं? इस हवाले से एक इन्फॉर्मेशन आई है ज़राई के हवाले से। वो इन्फॉर्मेशन भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले शहबाज शरीफ और उनकी टीम मुश्किल में क्यों है? क्योंकि अब ये जो दूसरी बार मुस्तरद कर दिया है अदालत का ये मुतालबा कि नहीं देते पैसे, और अब बाकायदा जिस तरह के हमारे यहाँ सहाफ़ी मौजूद हैं और वो ये शोर मचा रहे हैं कि अदालत को कह दिया गया नहीं देते पैसे, जाओ दौड़ जाओ। कैन यू इमेजिन हमारे यहाँ सहाफ़ी ये बातें कर रहे हैं? मतलब कोई सोच भी सकता है कि सहाफ़ी ये हिम्मत करें, ये बातें कर रहे हैं हमारे यहाँ सहाफ़ी सोशल मीडिया पे पोस्ट्स लगा के कि जाओ दौड़ जाओ, शाबाश। तो ये बदतमीज़ी हो रही है। इस बदतमीज़ी में नतीजा क्या होगा? ये बात बहुत पहले से हो रही थी। तो नतीजा ये होगा कि इसाक डार साहब जा सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब जा सकते हैं। अदालत तहम्मुल से काम ले रही है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक बहुत मुश्किल में हैं। अब अदालत इस सिलसिले में फ़ैसला करेगी, तौहीन अदालत लग सकती है, यह हमें नज़र आ रहा है। और हुकूमत जो ये तैयारी करके बैठी, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप में से बाज़ लोगों ने कहा कि पंजाबी बोलते हुए तारिक साहब बड़े अच्छे लगते हैं, आपकी उर्दू ज़रा कम बुरी है, लेकिन पंजाबी जब आप बोलते हैं कैसी ये तारीख़ कढ़नी है 14 तारीख और ऐस तो आगे लेके जाना है इलेक्शन नू, तो हुकूमत तो इस बात पर तैयार है कि अगर पावें कुछ हो जाए, जांदा है कोई अहदे तो जाए, पर असी इलेक्शन नहीं कराना, तो होगा ये कि तौहीन अदालत लगेगी और तौहीन अदालत लग सकती है। तो शहबाज शरीफ उनकी टीम मुश्किल में है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया। ये जो मुज़ाकरात की फ़िज़ा थी कि मुज़ाकरात करने, ये ख़बरें आ रही हैं कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में पूरे मुल्क में इलेक्शन भी हो सकते हैं और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग पता जाएगा, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, इलेक्शन ऐसा होगा। जब ये बातें हो रही हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये ऐलान सुना भी दिया है। उन्होंने कहा ये जो पंजाब का इलेक्शन है 14 मई, ये इस पर बात क्यों करें? वो ये कहते हैं इस पर बात क्यों करें, 90 रोज़ की कदगन आइन में है, 90 रोज़ की पाबंदी आइन में है, आइन से इन्हिराफ क्यों करें? आप एक और चीज़ देखिए, रवैयों का फ़र्क। इमरान खान साहब ने कहा था जब अदालत ने फ़ैसला कर दिया, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन का आर्टिकल 5 वफ़ादारी पे सवाल उठाते हुए अपोजिशन की तरीक़ा आइन से ही निकाला था। आप जो कर लें, आपको निकालना रास्ता कहीं ना कहीं से होगा। वो रास्ता सही हो सकता है, वो रास्ता गलत हो सकता है। अदालत ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निकाला गया रास्ता गलत था
اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں عدالت نے فیصلہ کر دیا 5-0۔ اب عدالت کے کچھ جج صاحبان آئین میں دی گئی پابندی 90 روز کی پابندی باقاعدہ اس پر ضد کر رہے ہیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ وہ چیف جسٹس کو کام سے روک رہے ہیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ وہ ماضی میں پاکستان کو گٹر کہہ چکے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ نہیں ہے ایسا۔ میرا وطن جو ہے وہ ہمارا آخری حوالہ ہے، تو یہ باتیں نہیں کی جانی چاہیے لیکن کی گئیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ نہیں، یہ تو آئین میں ہے، اس سے انحراف ممکن نہیں ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے آگے سنا دیا ہے۔ اگر عدالت کہے گی، اگر دیگر اسٹیک ہولڈرز کہیں گے اور یہ بات ہوگی کہ اس لیے مان لیجئے کہ اب گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن آ گئی ہے، دونوں آئیے مانیے، طے کیجیے اور بات کر لیجیے، اور عدالت بیچ میں آپ کے درمیان فیصلہ کرنے والی بن جائے گی، عدالت ایک بڑے کا رول ادا کرے گی، تب تو ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ بہت ضروری تھا، اس لیے کہ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے تو پھر یہ جو اسیء تاریخ کڈنی ہے اس کا رستہ رک جائے گا۔ یہ تاریخ نکالنے کے بعد ان کا یہ خیال ہے مسلم لیگ نون کا کہ بہت کچھ بدل جائے گا، تو یہ تاریخ نہیں نکالنی چاہیے۔ اب ایک بدتمیزی اور ہو رہی ہے، وہ بدتمیزی یہ ہے کہ صحافی باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ کچھ بہت بڑے، کچھ بہت اہم فیصلے ہو گئے ہیں اور پی ڈی ایم کی اس حکومت نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، اپنا کام کر لیا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کے خلاف سپریم کورٹ کا ہم خیال گروپ، یعنی دوسری طرف 7 جج صاحبان رہ گئے جن کی سربراہی نظر یہ آ رہا ہے کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں۔ وہ گروپ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی چھٹی کر سکتا ہے۔ یہ بات باضابطہ طور پر سوشل میڈیا پوسٹس پر مسلم لیگ نون کے صحافی کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بندیال صاحب کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ پہلے تو یہ مدت ملازمت کم کرنے کی باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن کیا کریں، یہ عارف الوی صاحب کی چھٹی کیوں نہیں کر سکتے؟ نمبر نہیں ہے۔ یہ کوئی کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ نمبر نہیں ہے۔ عدالت نے ابھی جب اسٹے دیا ہے نا ان کے سپریم کورٹ کے پروسیجر اور رولز والے بل پر، تو عدالت نے کہا ہے جو بھی ہو وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 184(3) آئین کا ہے، تو یہ آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کام نہیں کر سکتے، ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم خیال گروپ ہے وہ بندیال صاحب کی چھٹی کر دے گا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ 8 ایک طرف ہوں گے اور 7 چھٹی کر دیں گے۔ یہ لوگ بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حکومت لڑائی کرے گی، مزاحمت کرے گی، جارحیت دکھائے گی، کھل کر دکھائے گی، اور اس پارلیمان کی سپریمیسی پر کوئی سمجھوتا حکومت نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی شہادت ہوتی ہے تو ہو جائے۔ شہباز شریف کو میاں نواز شریف، مریم نواز شریف، میاں نواز شریف، مریم نواز شریف کے قریبی ساتھی سب کہہ رہے ہیں چڑھ جا بچہ سولی، رام بھلی کرے گا۔ یہ تیاری ہے ان لوگوں کی شہباز شریف کے معاملے میں۔ تو امیجن کیجئے، یہ سیاسی شہادت کے لیے تیار لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی چھٹی ہوگی۔ انہیں خود بھی اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہوگا تو کیا ہوگا۔ اب ان حالات میں ایک انفارمیشن آ رہی ہے، اس انفارمیشن کے حوالے سے بات ہی کی جا رہی ہے فوج کس کے ساتھ ہے۔ اکثریت کا یہ خیال ہے، اور لوگ کچھ جو حالیہ اعلانات ہیں ان کی مدد سے یہ خیال جو ہے وہ اخذ کر رہے ہیں کہ جب کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک فیصلہ آیا، اس فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ فوج اپنا کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ رول ادا کرے گی۔ اب کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ رول جو ہے اس کے مطابق فوج حکومت کے ماتحت ادارہ ہے، یعنی وزارت دفاع کے ماتحت، سیکرٹری ڈیفنس کے انڈر ہے یہ ادارہ۔ تو فوج اپنا کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ رول ادا کرے گی۔ تو کانسٹیٹیوشن میں حکومت جو ہے وہ آئین پاکستان، یعنی تمام طاقت اللہ کے پاس ہے، بندے اس کی طرف سے تفویض کردہ اختیار استعمال کریں گے۔ یہ اختیار عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا، تو عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا تو فوج یہ کام کرے گی، جو حکومت کہے گی وہ کام کرے گی۔ اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے، یعنی فوج اور آرمی چیف حکومت کے انڈر ہیں، تو جو حکومت کہے گی وہ کریں گے۔ یہ پوزیشن ہے نا۔ اب اس پوزیشن میں کچھ ڈیفنس سورسز سے بات کی گئی ہے۔ ان ڈیفنس سورسز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی مذاکراتی جو کاوشیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کسی بھی قسم کے بیک ڈور رابطوں کا ہم حصہ ہیں۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ کہی جا رہی ہے
کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ملک میں جاری سیاسی صورتحال سے دور ہے. 3 اور اگر یہ انتشار ختم کرنا ہے تو یہ سیاستدانوں کو خود ختم کرنا ہے. 4 اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے بھی ہماری جانب سے جو لفظ نیوٹرل استعمال کیا گیا تو اس پر شدید تنقید کی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگائے گئے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ اس وقت درست ثابت ہوا جب ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے سیاسی جماعتوں کے معاملات آئینی طریقے سے سلجھانے کی کوشش کی تو آگ کی چنگاریاں اعلیٰ عدلیہ تک پہنچ گئیں. اب اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ چنگاریاں عدالت تک پہنچ گئی ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ معاملہ سیاستدان سلجھائیں گے، عدلیہ فیصلہ دے گی، ہمارا اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے. اب اسے بعض دانشور اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آرمی چیف نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ سمت متعین کرے منتخب پارلیمان اور فوج اس میں تعاون کرے گی، تو یہ فوج کا رول ہے، یہی رول ادا کیا جانا ہے. ہمارے ہاں ماضی میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جب فوج نے اپنا یہ جو کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ رول ہے یہ ماضی میں ادا نہیں کیا، اور اس میں کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے. ایوب خان نے، یحییٰ خان نے، ضیاء الحق نے، پرویز مشرف نے آئین توڑا ہے. ہمارے ہاں مداخلتیں ہوئی ہیں. جنرل باجوہ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا انٹرویو میں اور پھر بعد میں مکر گئے تھے کہ میں نے نہیں کہا، اور جس نے لکھ دیا تھا اس نے بھی کہا جنرل باجوہ نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے تو یہ اسیس کر لیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کے لیے خطرناک ہے. پھر باجوہ صاحب نے جو باتیں آفتاب اقبال صاحب کو بتائیں اور پھر ان سے بھی کہہ دیا کہ ڈیلیٹ کر دو، آفتاب اقبال صاحب نے ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا. تو شاہد میتلا صاحب کے ساتھ 3 عدد کالم ہو چکے، باجوہ صاحب نے کچھ چیزیں بتا دی اور اس کے بعد باجوہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا کامران شاہد کے ذریعے. اب مجھے لگتا ہے کہ کامران شاہد نے جو اعلانات کیے تھے باجوہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. لیکن ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور یہ بات مانی گئی ہے کہ ہم نے فروری 2022 میں فیصلہ کر لیا کہ اب کوئی رول نہیں ہونا. تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ موجود ہیں اپنی جگہ. تو اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ آگ کی چنگاریاں ہیں جو عدالت تک پہنچ گئی ہیں اور اسے سیاستدانوں کو اور عدلیہ کو خود حل کرنا ہے. ابھی بھی جب عمران خان صاحب کے ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے ایک عدد فیصلہ دے دیا تھا، رولنگ دے دی تھی، تو پھر عدالت نے معاملہ حل کیا تھا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا، کم از کم عدلیہ کے اس فیصلے میں. اس سے پہلے جو ہوا اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کا رول تھا، ٹھیک ٹھاک رول تھا، لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا رول تھا، اور لوگ کیا بتاتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر اسی جانب تھے، وہ کہتے ہیں رول تھا. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف نہیں تھی، ہمیں سپورٹ ہی حاصل تھی. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اب فوج کس کے ساتھ ہے؟ فوج نے بتا دیا کہ سیاستدان حل کریں گے. بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، وزن اس پلڑے میں ہے اور وہ موجودہ بیانات کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ان بیانات کی حد تک لیا جائے اور بیانات جو ہیں وہ منتخب جمہوری حکومت کے ساتھ ہیں، یہی ہونے چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.